استاد محترم مولانا لطف اللہ فرماتے تھے کہ جب میں نے مشکات موقوف علیہ کی کتابیں مکمل کی تو پھر یہ سوچ پیدا ہوئی کہ اب دور حدیث کہاں کریں. تو میرے والد نے میرے بہنوئی مفتی عبد القادر سے پوچھا تو مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ ان کے استاذ کے بیٹے حامد رضا خان منظر اسلام باز بریلی میں پڑھا رہا ہے. ظاہر ہے یہ وہی کہیں گے کہ ہمارے استاذ کے بیٹے کے پاس جس کو مفتی اعظم ہند کہتے تھے مبتدئین. مفتی عبد القادر صاحب نے اس وقت تو چپکی اختیار کی. 2-3 دن بعد کہا کہ اس وقت دنیا اسلام کا سب سے بڑا عالم اور حدیث کا امام اور مذہب حنفی کا صحیح معنوں میں شناور اور پیغمبر کا سچا عاشق وہ دارالعلوم دیوبند میں مسند حدیث پر گامزن ہے اور اس کا نام مولانا محمد انور شاہ ہے. ہمارے اور ان کے اختلافات شدید نوعیت کے، آپ اسے چھوڑیں لیکن آپ لطف اللہ کی زندگی ضائع نہ کریں اور ان کو فوراً دارالعلوم دیوبند لے جائیں. استاد یہ کہہ کے فرماتے تھے کہ میرے مفتی سے ڈیر افسان دے بابا یار ماں کو بوٹ آٹو گا کو ٹوکی میں کھولے دیوبند تب تو ماں لے گئے گھر سے بڑے لے سے بڑے لے گورو منصف سے منصف سڑ حضرت کو کہتے تھے کہ تم تو دیوبند کو میں نے بھیجا اور یہ بات صحیح تھی. تو انہوں نے یہ ہمارے والد کو کہا. مولانا لطف اللہ کے والد مولانا عبدالحق صاحب تفسیر حقانی مولانا عبدالحق کے استاد تھے، بہت معمر تھے اور اس وقت وہ حدیث پڑھانا چھوڑ چکے تھے. ان کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد پڑھا چکے تھے. دارالعلوم دیوبند کو اطلاع ہو گئی ہے کہ مولانا عبدالحق صاحب جو تفسیر حقانی کے مصنف کا استاد ہے، مولانا عبدالحق قادری جہانگیروی، وہ دیوبند آ رہے تھے مولانا انور شاہ سے چند علماء کے ساتھ. ان کے استقبال کے لیے دیوبند سے باہر نکلے تھے. حضرت فرماتے تھے کہ میں نے جتنا علم پڑھا تھا میرے استاد بھی وہی رہتے، والد صاحب بھی ساتھ ہوتے تھے. اور فرماتے تھے میں جوان لڑکے کو لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا. یہ بہت مشہور تھا. تو جب دیوبند میں داخلہ ہو گیا تو میرے ساتھ میرے والد کو بھی کمرے میں جگہ دی گئی، لیکن میرے والد نے 3-4 دن کے بعد کہا کہ اب میں جاؤں گا اور آپ آرام سے دیوبند میں دور حدیث کریں، شاہ صاحب کے علوم حاصل کریں. تو میں نے والد صاحب سے کہا کہ 7-8 سال سے آپ میرے ساتھ ہیں، اب کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کہ وہ مجھے ڈر تھا کہ آپ گناہ کر لیں گے. مولانا انور شاہ کا چہرہ دیکھنے کے بعد کوئی گناہ نہیں کرتا. اس وقت ان کی عمر ان کے والد کی 100 کے قریب تھی اور شاہ انور شاہ صاحب 60 کے قریب تھے. لیکن مولانا عبدالحق قادری نے اپنے بیٹے مولانا لطف اللہ کو کہا کہ مولانا محمد انور شاہ آپ کے استاد ہیں، آپ ان کے درس میں بیٹھ کے بخاری ترمذی پڑھیں گے. یہ وہ چہرہ ہے کہ اس کے دیکھنے کے بعد کوئی گناہ نہیں کرے گا اور دن بدن اس کا تقویٰ و پرہیزگاری بڑھے گی. کیا کیا آسمان تھے تقویٰ اور ولایت کے، جبکہ وہ نہ دیوبند کے عالم تھے، نہ دیوبند کے پڑھانے والے تھے، نہ پڑھنے والے تھے. شاہ انور شاہ کے مقام اور مرتبے کو اتنا مانتے تھے. فرمایا بس میرے والد صاحب روانہ ہو گئے دہلی، اور دہلی سے پھر امرتسر اور لاہور اور جہانگیر. میں نے دور حدیث کر کے فاضل ہو کے آیا تو میرے والد صاحب اور جہانگیرے کے لوگ اٹک کے پل تک استقبال کے لیے پورا گاؤں آیا ہوا تھا، پورا علاقہ. اور والد نے مجھے بعد میں کہا کہ میرا مشورہ اب بھی ہے کہ آپ 1 سال کے لیے پھر جا کے شاہ صاحب کے درس میں بیٹھ جائیں. لیکن افسوس کہ اگلے سال شاہ انور شاہ سے دارالعلوم دیوبند چھوڑ گئے اور وہ ڈابیل چلے گئے اور وہاں ان کے شاگردوں نے جامعہ اسلامیہ، وہ مشہور واقعات لا تنبغی ان تبین. اللہ
ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، نہیں ہے اللہ کہ چھوڑ دے مسلمانوں کو اس حال میں جس میں تم ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ علیحدہ کرے ناپاک کو پاک سے، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور نہیں ہے اللہ کہ آگاہ کرے تم کو غیب پر، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ چنتا ہے پیغمبروں میں سے جس کو چاہے، فآمنوا باللہ ورسلہ، پس ایمان لے آؤ اللہ اس کے رسولوں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لے آئے، وَتَتَّقُوا، پرہیزگار ہوئے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تمہارے لیے اجر بڑا ہے۔ باقی مسئلہ علم غیب اگر خدا نے توفیق دی کسی جگہ بیان کر لیں گے، ورنہ محقق الاسر کی کتاب ازالۃ الریب عن مسئلہ علم غیب دیکھ لینا، اس جیسی کتاب امت میں کسی نے نہ لکھی اور نہ لکھ سکے، انسائکلوپیڈیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے مسلک کے لیے جو کام سرفراز خان نے کیا ہے، اولین و آخرین میں کسی نے نہیں کیا ہے۔ حضرت امام تھے اس میدان کے، اور خوشی ہے کہ ہم بہت قریب میں رہے، میں ہر مہینے تقریباً خدمت میں پیش، ہر مہینے، جب سے بیمار پڑ گئے تھے تقریباً ہر دوسرے تیسرے مہینے۔ اللہ اللہ، شیخ واقعی امام، شدید اختلافات کے باوجود دارالعلوم دیوبند کے 7 سالہ میں مولانا غلام اللہ خان صاحب کو دل کی تکلیف ہوئی تھی۔ مجھے بھی پتہ چلا، میں اس کمرے میں عیادت کے لیے گیا، واللہ العظیم پیروں کی طرف ایک عالم بیٹھے تھے، بہت مضبوط جسم کے اور عمدہ شال اوڑے ہوئے تھے، وہ شیخ القرآن کے پیر دبا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ مولانا سرفراز خان صاحب، سرحان، ایک حسین جمیل، بڑے چھجے والے، لمبی داڑھی، خوبصورت، ایک منور و معطر۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ عنایت اللہ شاہ بخاری گجرات، ایک پلنگ کو کم رہے۔ ابھی بھی حضرت کی وفات پر اس گروپ نے آ کے باقاعدہ تعزیت کی، لیکن افسوس کہ اس میں ایک نامراد اور نااہل کی وجہ سے بدمزگی ہو گئی، جس پر بجا طور پر حضرت کے بیٹے مولانا زاہد الراشدی نے گرفت کی اور ناراضگی ظاہر کی۔ اس نے اختلافات کو قیامت تک پہنچانا کوئی انسانیت تھوڑی۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، گمان نہ کرے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس مال میں جو اللہ نے ان کو دیا کہ یہ کوئی فضل ہے اس کا، وَخَيْرًا لَهُمْ، یہ بخل یا مال ان کے لیے بہتر ہے، بل وَشَرٌّ لَهُمْ، بلکہ وہ بدتر ہے ان کے لیے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان قریب گلے میں ڈالا جائے گا ان بخیلوں کے قیامت کے دن اسی مال، اسی دولت کا اژدہا بنے گا اور وہ اس کے گلے میں لٹکایا جائے گا، جیسے کہ مانے زکوٰۃ کے لیے بخاری میں ہے۔